السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے وزن کی زیادتی یا موٹاپے کے بارے میں۔ موٹاپا آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کئی دوسری بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے اور ان وجوہات پر غور کر کے اور ان سے بچ کے اور ان کا تدارک کر کے ہم وزن میں کمی لا سکتے ہیں۔ موٹاپے کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہمارے کھانے پینے کی عادات ہے۔ ہم کئی چیزیں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہماری صحت کو افیکٹ کرتی ہے۔ کئی چیزیں ہم صرف رنگ، ذائقے یا خوشبو کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں ہماری صحت پر کتنا برا اثر ڈالتی ہے۔ ہمارے کھانے پینے کی چوائسز ہماری وزن کی زیادتی پر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے۔ موٹاپے کی دوسری بڑی وجہ ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں۔ ہم دن کا زیادہ وقت کھانے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا درمیان میں ہو اکثر بیٹھ کر گزارتے ہیں اور چلنے پھرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری عادات میں ورزش کرنا اور دوسری فزیکل ایکٹیویٹیز کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہماری ڈائجیشن پر، ہمارے میٹابولزم پر اور ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ہم بیماری کا شکار بن جاتے ہیں۔ آج کل کی گیجٹس اور ہماری سلیپنگ ہیبٹس اور دوسری کئی ہماری جو عادات ہیں اس میں ہم بہتری لا کر اپنے موٹاپے پر قابو پا سکتے ہیں۔ موٹاپے کی تیسری سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ ہمارے باڈی کا ایک پروسیس ہے میٹابولزم، وہ سلو ہو جاتا ہے۔ یہ پروسیس ہمارے ڈائجسٹڈ فوڈ کو، جو ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے، اس کو نیوٹرینٹس میں اور انرجی میں کنورٹ کرتا ہے تاکہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ایکچولی میں ہمارے کام آ سکے، ہماری باڈی کا حصہ بن سکے۔ میٹابولزم اگر سلو ہو تو ہمیں خوراک سے پراپر مقدار میں، صحیح مقدار میں نیوٹرینٹس اور انرجی نہیں مل پاتے۔ کچھ لوگوں کی میٹابولزم جینیٹیکلی سلو ہوتی ہے، کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی وزن کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں عمر کے ساتھ ساتھ میٹابولزم سلو ہوتی جاتی ہے۔ چھوٹے اور جوان لوگوں کی میٹابولزم بوڑھے لوگوں کی نسبت تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، خوراک کی ہماری جو ہیبٹس ہوتی ہے وہ بھی میٹابولزم پر اثر ڈالتی ہے، جیسا کہ جو سوڈاز اور فریزی ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، اس کے علاوہ بہت زیادہ آئلی فوڈ جو ہوتا ہے، بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ جس طرح پیزا، برگر وغیرہ، یہ چیزیں، اور اس کے علاوہ اگر خوراک میں فائبر نہ ہو، سبزی اور پھلوں کی مقدار بہت کم ہو، اور یہ چیزیں ہمارے میٹابولزم پر برا اثر ڈالتی ہے۔ بہت زیادہ میٹھی چیزیں اور بہت زیادہ جو سالٹی اور اسپائسی چیزیں ہوتی ہے وہ بھی میٹابولزم کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میٹابولزم سلو ہونے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ ہم دن کا زیادہ وقت جو ہے وہ بیٹھ کر گزارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری میٹابولزم سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ چلنے پھرنے سے اور فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز وغیرہ کرنے سے ہمارا جو ہم خوراک جو کھاتے ہیں وہ جلدی ہضم ہوتا ہے اور اس کو صحیح میٹابولائز ہونے میں مدد ملتی ہے۔
پراپر ویٹ لاس کے لیے اور ہیلدی ویٹ لاس کے لیے جو کہ آپ کی صحت کو، آپ کے مسلز کو، آپ کی باڈی کو افیکٹ نہ کرے اور آپ ہیلدی رہیں، اس کے لیے پراپر اسٹریٹجی کی اب ضرورت ہوتی ہے، پراپر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ریئلائزیشن کا ہوتا ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ ہاں میرا وزن زیادہ ہے یا میں موٹاپے کا شکار ہوں، اور اب میں نے اپنی صحت کے لیے ایک پراپر گول سیٹ کرنا ہے کہ اتنا ویٹ میں نے لوز کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اپنی ہیبٹس چینج کرنی ہوگی، اپنی پرانی جو ہیبٹس ہے جو کہ آپ کو آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہے، آپ کی ویٹ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ان کو کٹ آف کرنا ہوگا اور نئی ہیبٹس اپنانی ہوگی تاکہ آپ ہیلدی بھی رہے اور آپ جو موٹاپے کے نقصانات ہیں اس سے بچ سکیں. اس کے علاوہ ویٹ لاس شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی میں ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں. آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ہیں آپ کی ہیبٹس میں، آپ کی ڈائٹ میں، آپ کی ڈیلی روٹین میں جو کہ آپ کے ویٹ لاس پروسیس کو افیکٹ کرتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی صحت پر برا اثر ڈالتی ہے. یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کی ویٹ لاس جرنی میں. آپ کو یہ سب چیزیں ریمائنڈ کرنی ہوگی اپنے آپ کو، اور ایک نوٹس بنانے ہوں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہے. اگر آپ میٹھے کے شوقین ہیں تو آپ کو میٹھا کم کرنا پڑے گا فرسٹ سٹیپ میں، پھر کٹ آف کرنا پڑے گا. اگر آپ بہت زیادہ سالٹی یا اسپائسی چیزیں اور فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہیں بہت ایکسیس کوانٹٹی میں اپنی ڈائٹ میں، تو وہ آپ کو اس پر فوکس کرنا پڑے گا. اگر آپ سب کچھ کھا رہے ہیں، کاربز زیادہ لے رہے ہیں اور آپ کی میلز میں ڈیوریشن کم ہے، تو آپ کو اس پر فوکس کرنا پڑے گا. یہ ہر بندے کی انڈیویژول جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں پورشن کنٹرول نہیں ہوتا، کچھ لوگ مطلب ہیلدی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ انہیلدی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ میٹھا بھی نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن ان کا جو پورشن سائز ہے وہ جتنی کوانٹٹی میں، اگر ہیلدی چیزیں بھی آپ کھا رہے ہیں کوانٹٹی زیادہ ہے تو وہ آپ کو موٹاپے کا شکار کر سکتی ہیں. تو آپ کو ہر بندے کی اپنی جو ڈیلی روٹین ہے، ہیبٹس ہے، ایٹنگ ہیبٹس ہے، اور باقی جو سلیپنگ ہیبٹس ہے، ان سب پہ غور کرنا ہوگا، ان سب پہ فوکس کرنا ہوگا کہ کس طرح آپ ان کو مینیج کر سکتے ہیں. ویٹ لاس ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک ہفتے یا ایک مہینے کا کام ہے. یہ تبھی صحیح طریقے سے ہوگا جب آپ خود اپنی باڈی کو سمجھیں گے اور اپنی بیڈ ہیبٹس پر فوکس کر کے ان سے دور رہیں گے اور اپنی زندگی میں اچھی عادات کو اپنائیں گے، تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کی روٹین بھی اچھی ہوگی، اور ہر طرح سے آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی، اور آپ بیماریوں سے بچیں گے اور موٹاپے سے بھی بچیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی پلان دوں آپ کو جس سے آپ اپنی ویٹ لاس آسانی سے کر سکتے ہیں، یا اس کے سائیکولوجیکل پہلو پر غور کروں، تو کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس ویڈیو کو، تاکہ میں زیادہ آسانی سے آپ کو نئے ٹپس دے سکوں. تھینک یو، شکریہ.